السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر۔ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں فزکس میں یونیورسٹی آف ڈیلیور سے۔ تو فزکس کا تو کام ہے کائنات کے بارے میں چیزوں کو ایکسپلین کرنا۔ تو جس طرح میرا کوشچن یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مطلب پیدا کیا، اس کے بعد کائنات کی چیزوں کو ایکسپلور کرنا انسان کا کام ہے، تو کیا اسی طریقے سے جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ بھی ایکسپلور کریں کائنات کی چیزوں کو، ان کو بھی اتنی عقل دی ہے جس طرح انسان کو دی گئی ہے؟ تو میرا یہ تھا کہ جیسے انسانوں میں اسکالرز ہوتے ہیں تو جنات میں بھی اسکالرز ہوں گے، تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپس میں اپنی نالج کو شیئر کر سکیں؟ تو شاید ہم بہت سارے ایسی چیزوں کو سالو کر سکیں جو اب تک انسان اکیلے سالو نہیں کر سکے، کیونکہ ایسی ڈائمینشن میں جو انسانوں سے ڈفرینٹ ہے، ہو سکتا ہے وہ زیادہ انفارمیشن ہم سے حاصل کرتے ہوں۔ بس اتنا سا کوشچن تھا میرا، شکریہ۔ بہت اچھا سوال آپ نے ارشاد فرمایا۔ انسانوں اور جنات دونوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ تو قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ تو عبادت کس نہج اور طریقے پہ ہوگی، اس کے لیے علم بھی ضروری ہے۔ پھر علم ایسے جنات بھی تھے جن کے بارے میں قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ میں علم حاصل کیا۔ پھر مدینہ منورہ میں بھی ایسی چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات اپنا بھیس بدل کر بھی آیا کرتے تھے۔ یہ سب چیزیں کتاب و سنت میں آئی ہیں۔ اب وہ جنات کی حد کیا ہے، وہ کس حد تک علم حاصل کرتے ہیں؟ ہم نے بہت کوشش کی کہ جنات سے پوچھیں کہ تمہاری لائبریریز کیسی ہوتی ہیں، بہت مرتبہ، تو وہ اس سوال کا جواب آج تک ہمیں نہیں ملا۔ ہم اور آپ ایک ہی سوال کے کرنے والے ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے یہاں لائبریریز کیسی ہوتی ہیں، اس لیے کہ یہ بھی ثابت ہے کہ ان کے ہاں علماء ہوتے ہیں، ان کے ہاں سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ بڑے بڑے بزرگوں کے ہاں آ کر پڑھتے رہے ہیں، اور انہوں نے انہیں بتایا بھی کہ میں جن ہوں اور آپ سے پڑھ کے جاؤں گا، پھر اپنی قوم کو پڑھاؤں گا۔ اور ایسے ایسے سکا لوگ بھی تھے جن کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ مثلا حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے آخری وقت میں کہ جنات آئے تھے بیعت کرنے کے لیے، اور جنات نے اپنے ہاں یہ تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اب یہ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن لوگوں سے فرمایا تھا، ہمارے اساتذہ تھے، ہم کبھی بھی نہیں سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ لوگ کوئی جھوٹ بولتے تھے یا مبالغے سے کام لیتے تھے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہیں حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس جماعت کے کام کے بارے میں اختلاف تھا، انہوں نے بھی کہا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے۔ دیوبند کے کتنے اساتذہ تھے جہاں پر یہ جنات پڑھنے آتے تھے۔ تو تعلیم کا شیوع، فروغ، اب تحقیق ان کے ہاں کس حد تک ہوتی ہے؟ تحقیق کرتے تھے وہ، اور تحقیق کرتے تھے، مثلا اس بات کو کی کوئی تردید نہیں کر سکتا کہ وہ تحقیق کرتے تھے کہ خدا کے فیصلے کسی چیز کے بارے میں کیا ہے، تاکہ دنیا میں آ کر وہ لوگوں کو بتا سکیں۔ جب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے تو اس کائنات میں تبدیلیاں آئی ہیں، اور وہ بہت بڑی تبدیلیاں تھیں۔ پوری کائنات میں قوانین میں تبدیلیاں اور ترامیم اور اللہ کی عادت کا بدل جانا، یہ ہر ایک کو محسوس ہوا ہے۔ مثلا اللہ تعالی نے پابندی لگا دی کہ جنات یہ ایک حد تک جائیں گے، اور وہ جہاں تک پہلے جاتے تھے ملائے اعلیٰ، جہاں خدا کے فرشتے خدا کے فیصلوں پر بحث کرتے ہیں، اور انسانوں کی ارواح اور فرشتے بڑے بڑے، یہ ملائے اعلیٰ ہم نے بہت جگہ اس کی تشریح عرض کی ہے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت لکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حتیٰ کہ یہاں تک لکھ دیا کسی کو
کہ بظاہر اسباب کمزور ہوتے ہیں اور بظاہر چیزیں کمزور ہوتی ہیں، لیکن ملائے اعلیٰ میں جب فیصلہ ہو جائے تو پھر وہ نافذ ہو کے رہتا ہے۔ ملائے اعلیٰ سے وہ واقف تھے، واقف کیا، وہ امید ہے ان کی روح مبارکہ وہیں ہوگی رحمہم اللہ۔ ملائے اعلیٰ تک جہاں فرشتے بحث کرتے تھے شیاطین پہنچ جاتے تھے، وہ آ کر یہ خبریں مختلف لوگ جن کا جنات سے، کاہنوں کا، جادوگروں کا رابطہ ہوتا تھا، وہ ان کو ٹرانسفر کرتے تھے کہ اللہ کے یہاں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ مثلا ہمارے ایک استاد تھے، تو انہوں نے ایک بہت بڑی ہستی کے متعلق یہ فرمایا۔ وہ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے دھوئیں سے اور بسیں جیسے پاکستان میں چلتی ہیں اس کے شور سے بچنے کے لیے اپنے آنکھوں پہ، منہ پہ رومال لپیٹ لیا اور اسے اڑس لیا، اور پھر ایسے جیسے انہوں نے سننا بھی اور سانس، دھواں، یہ سب چیزیں ختم کر لی۔ تو انہوں نے اچانک رومال کھولا اور انہوں نے کہا 4 دن کے بعد فلاں عالم دین جو ہیں ان کا انتقال ہو جائے گا۔ وہ گئے ہوئے تھے عمرے پہ، عمرے سے واپسی پہ وہ دبئی آئے، اور ٹھیک جب 4 دن پورے ہوئے تو ہمارے بھی استاد تھے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ہمیں بڑا تعجب اس پہ ہوا، نئی نئی باتیں لگتی تھیں۔ تو ہم نے ان سے عرض کیا تو انہوں نے کہا میں اس دن جب بس میں ایسے تھا تو میں تنگ ہو رہا تھا شور سے، پھر میں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کیا، اور پھر میری ہوش و حواس جو ہے، میری روح جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے پہنچی تو وہاں فرشتے بحث کر رہے تھے کہ فلاں مولانا صاحب کا انتقال ہو جائے گا، یہ دن ہے اور یہ تاریخ ہے۔ یہ ایک مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم عام طور پہ جب تک ذاتی تجربے نہ ہو ہم سنی سنائی باتیں نہیں مانتے اور نہ اسے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر۔ اسی طرح جہاں یہ فیصلے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہاں تک جنات پہنچتے تھے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اللہ تعالیٰ نے یہ بند کر دیا جنات پہ کہ وہ آسمان سے نیچے ہی رہیں گے، اوپر نہیں آئیں گے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنات نے کہا یہ کائنات میں کون سی تبدیلی آئی ہے، چل کے تو دیکھو جس نے ہمارے راستے ہی مسدود کر دی۔ اب جب آنا جانا بند ہوا تو غیب کی خبریں بھی بند ہو گئیں۔ کاہن تھے، جادوگر تھے، دنیا میں بڑے بڑے کائنات بھری پڑی تھی ایسے لوگوں سے، اور حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری میں بھی ابھی دن باقی تھے دنیا میں، تو سب پریشان ہوئے کہ کیا انٹرنیشنل چینج۔ تو ان میں سے ایک گروہ پھر کئی سالوں کے بعد وہ گزرا حجاز سے، مسجد جن جو مکہ مکرمہ میں ہے عثمانیوں نے جو بنائی تھی وہ اسی کی یادگار تھی۔ تو طائف کے سفر کے فوراً بعد اگلے دن فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا 26ویں پارے میں۔ اللہ نے کہا کہ نفر من الجن، جنات کی ایک جماعت گزری اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اور وہ رکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے نماز ادا کی۔ تو انہوں نے کہا یہ ہے وہ تبدیلی جو اس کائنات میں واقع ہوئی ہے، اور اب ہم خبروں کے حصول کے لیے نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قاسطون ان جنات میں ایسے ہیں جو انصاف کرتے ہیں۔ اب ان کے یہاں مقدمے ہوتے ہوں گے، جو چیزیں بھی ہوتی ہوں گی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری ایک دنیا ہے، پوری ایک کائنات ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہوں گی۔ اب کسی شخص کو فرصت ملے اور وہ اعمال کرے کہ جنات اس سے دوستی کر لیں، طبعاً اسے مناسبت ہو، تو اس وقت ایسے لوگ موجود ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ ان کو جنات سے اطلاع ملتی ہے، تو ہم نے ان سے کئی بار کہا کہ پوچھو ان کی لائبریریز کیسی ہوتی ہیں،
تو کوئی ایسا جواب نہیں ملا جس سے ہمیں اطمینان ہو. یہ جنات شکلیں بدل کے بھی آتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ اپنا واقعہ حجت اللہ میں لکھا ہے کہ ایک چیز میرے ہاتھ سے گری اور غیر معمولی طور پر وہ لڑکتے ہی چلی گئی. شاید لقمہ لکھا ہے کھانے کا یا کیا کوئی چیز لکھی ہے. فرماتے ہیں میں پھر سمجھ گیا کہ وہ جو حدیث میں شیاطین اور جنات کا آتا ہے یہ جنات کی حرکت ہے کہ میرے ہاتھ سے وہ چیز گری اور وہ اتنا دور لے گئے کہ عمومی طور پر وہ چیزیں چلتی نہیں ہیں. گلزار صاحب ہوں گے سن رہے ہوں گے, ان سے پوچھئے گا کہ ایک صاحب کسی کتاب کا ترجمہ کر رہے تھے, دسمبر جنوری کی رات آدھی رات, اور اچانک بچے آئے اور ایک بڑی شاہراہ پہ کھیلنے لگے. تو وہ خلل واقع ہوا ترجمے میں, تو اس نے جا کر 2-4 تھپڑ لگائے کہ ادھر اس وقت کیا ضرورت ہے تمہیں کرکٹ کھیلنے کی, پتہ نہیں کوئی آدمی کام کر رہا ہوتا ہے, کیسی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو بتاتی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اپنے دور میں نسائی کی روایت میں آتا ہے عمل الیوم واللیلہ میں ایک لڑکے کی شادی ہوئی, اور حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاد پہ چلنا ہے. چل پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے کچھ ہی فاصلے پہ جا کر خیمہ انداز ہوئے. تو اس نے کہا اللہ کے رسول کتنے دن یہاں ہمارا قیام رہے گا؟ تو کچھ دن فرمایا. اس نے کہا اللہ کے رسول میری شادی ابھی ہوئی ہے تو مجھے آپ اجازت دیں, میں فلاں دن جب آپ فرمائیں واپس آ جاؤں گا. اجازت ہو گئی, چلا گیا وہ لڑکا. وہ اپنے گھوڑے پہ سوار تھا اور جب وہ اپنی گلی میں پہنچا ہے محلے کی تو اس نے دیکھا اس کی بیوی سر کھولے ننگے سر دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے. اسے بڑی غیرت آئی کہ میری بیوی ہو کے اس حال میں, بال بکھرے ہوئے اور دوپٹہ بھی نہیں, چادر. اس نے نیزہ اٹھایا اور تولا. تو اس نے کہا نہ کر, اندر جا کے دیکھ کیا ہو رہا ہے. وہ اترا, نیزہ اسی طرح ہاتھ میں لیے, تو اندر اس نے دیکھا ایک سانپ تھا جس نے اپنا پھن اٹھایا ہوا تھا اور جیسے غصے میں ہوتا ہے یا کوئی چیز. تو اس نے لڑکی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اپنے شوہر کے پیچھے ہی کھڑی تھی اور شوہر میرا دیکھ رہا تھا, تو اس نے وہی نیزہ تولا اور پھینکا اور وہ حلق سے پار ہو گیا. تو سانپ تڑپنے لگا اور میرا شوہر بھی تڑپنے لگا. اور اللہ کے رسول مجھے نہیں پتا کہ اسرع موتن کون پہلے مرا, میرا شوہر یا سانپ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہل مدینہ کو بتاؤ, مدینہ والوں تمہارے گھروں میں سانپ آ جاتے ہیں, یہ حقیقت میں جنات ہوتے ہیں. تو تمہیں کوئی سانپ نظر آئے تو تم اسے کہہ دینا کہ ہمارے گھر نہ آیا کرو, اور اس کے باوجود کبھی روپ بدل کے آ جائے مار دو اسے, کوئی حرج نہیں. تو آپ سچ فرماتے ہیں آپ کو اتنے وظیفے کرے جس کو وظیفوں سے مناسبت بھی ہو, پھر جنات اس کے قابو میں بھی, یا قابو میں تو کیا خیر وہ تو جائز ہی نہیں ہے, کیونکہ جنات بھی اللہ کی ایک آزاد مخلوق ہے نا, اسے کیوں قید کرنا ہے؟ وجہ منع کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے جانوروں کے کہ اس کی تو اجازت ہے, جیسے بچے کھیلتے ہیں, جیسے گھر میں کوئی جانور رکھ دیا جاتا ہے. جنات کو قابو کیا بھی نہیں, کرنا بھی نہیں چاہیے, لیکن اگر کوئی دوستی کرنا چاہے تو وہ اعمال کرے, پھر ان سے پوچھے کہ دنیا میں کیا کیا تحقیقات ہیں, کیا کیا نسخے ہیں. جنات ایسے نسخے بزرگوں کو لا کر بتاتے تھے کہ شنگرف قائم ہو جائے. پارا قائم ہو جائے. کیمسٹری میں اگر یہ چیزیں قائم ہونے لگیں تو سونا بن جاتا ہے. اب بہت اس پہ تحقیق ہوئی, بہت لوگوں نے, لیکن بنا نہیں. ایک آنچ کی کسر گویا باقی رہ گئی. تو آپ کا سوال بہت دلچسپ ہے, مگر یہ معلومات ہیں, شاید جناب والا کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو. ہم خود اس تلاش میں ہیں کہ ان کی لائبریریاں
ان کی لائبریریز کہاں ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، کچھ پتہ چلے تو یار کہ یہ کتابیں چاہیے، کوئی فوٹو کاپی ان سے منگوائیں، پتہ نہیں ان کے یہاں فوٹو کاپیز لگے ہوئے ہوں گے کہ نہیں۔